مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے اطراف میں کچھ زیارتیں ایسی ہیں جو لوگ نہیں جا پاتے، ان کو معلوم نہیں ہوتا، تو میں ان ویڈیو میں وہ مقامات دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ان زیارات میں سے، ان مقامات میں سے ایک ہے جو مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں یہاں پر مسجد قبلتین کی، اس پہ آپ غور کیجیے گا۔ جب مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو وہ مقام کیا یہی تھا یا پھر وہ مقام اس محراب کی طرف تھا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئے ناظرین، آپ کو زیارت کراتا ہوں ایک ایسی مسجد کی، مدینہ منورہ کی زیارت اطراف سے یہ مسجد بھی شامل کی جاتی ہے جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ یعنی جس مسجد میں اپنی لحاظ سے آپ کو بتاؤں 2 رکعت رسول خدا نے پڑھائی مسجد اقصیٰ کی طرف، اور 2 رکعت امام علی نے پڑھائی خانہ کعبہ کی طرف۔ یعنی وہ مسجد جو ایک وقت میں 2 جو ہے قبلوں کی طرف نماز، مسجد اقصیٰ اور خانہ کعبہ۔ پوری زیارت کریں، جب مدینہ آئیں اس مسجد پہ ضرور زیارت کیجیے گا۔ بہت خوبصورت مسجد ہے، اور اس کے لیے کہ یہاں پر رسول خدا کے قدم مبارک اور امام علی علیہ السلام کا قدر مبارک، 2 رکعت رسول اللہ نے اور 2 رکعت پیش امامی امام علی علیہ السلام نے پڑھی گئی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آگے شیئر کیجیے گا۔ آنے والے جتنے بھی زائرین مدینہ کے اطراف کی زیارت ڈھونڈتے رہتے ہیں، لوگ اپنے حساب سے بتاتے رہتے ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو محمد وآل محمد کے فضائل کے ساتھ یہ زیارت کروں۔ لبیک حسین، میں آپ کے ساتھ شاکر الشی، مدینہ منورہ مسجد قبلتین، سعودی عرب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس وقت میں موجود ہوں مدینہ منورہ، اور زیارات پہ آئے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد جبل احد کے پہاڑ دیکھے اور وہاں پہ زیارت کی۔ وہاں پہ امیر حمزہ جو ہے علیہ السلام، ان کی قبر کی زیارت کی۔ پہلے وادی میں تھی، وہاں سے بعد ان کو انتقال کیا گیا 100 سال پہلے، اور پھر کچھ صحاب کو جنت البقیع میں جو ہے تدفین کی گئی ان کی، اور ان کا جسم سامنے نہیں جو ہے بالکل سالم نکلا تھا۔ اور یہاں پہ جو مسجد قبلتین ابھی آئے ہوئے ہیں، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو نام لیا جا رہا ہے عربی میں، مگر ہر بندے کو، ہر مسلمان کو اس کا پتہ ہوتا ہے قبلتین کسے کہتے ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے اور کیا واقعہ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اندر جا رہے ہیں، جو مقام آئے گا وہ دکھایا جائے گا۔ زائرین کرام جب سعودی عرب میں آتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں، مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے اطراف میں کچھ زیارتیں ایسی ہیں جو لوگ نہیں جا پاتے، ان کو معلوم نہیں ہوتا، تو میں ان ویڈیو میں وہ مقامات دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ جب سعودی عرب آپ عمرے کے لیے آئیں مدینہ میں، تو جب آپ زیارت کے لیے آئیں روزہ رسول کے بعد، تو پھر آپ کو ان مقامات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو نہیں بتاتا تو میں ان کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تاکہ چلتے ہیں مسجد قبلتین کی طرف۔ یہ ان زیارات میں سے، ان مقامات میں سے ایک ہے جو مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ ہاں، بہت خوبصورت یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ کنسٹرکشن جس طرح حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ان کی خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ زائرین کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ چلیں آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہاں پہ بھی مختلف جو کاروان والے ہوتے ہیں اپنے اپنے طور طریقے سے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اپنی زبانوں میں۔ میں بھی آپ کو کوشش کروں گا بہترین انداز میں بتایا جائے۔ چلیں اندر چلتے ہیں، آپ کو وہ مقام۔ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اندر مسجد قبلتین میں، اور یہ وہ مسجد ہے جن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور امام علی علیہ السلام سے، اور کچھ اصحاب ہیں 6 سے 7 ان کی تعداد ہے۔ ایک بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں یہاں پر مسجد قبلتین کی، اس پہ آپ غور کیجیے گا انشاءاللہ۔ ہاں دیکھیں
मेराब ये सिंबॉलिक मेराब के पहले ही बस जैसा ये मेराब का जेरूसलम ना, ठीक है। जेरूसलम स्टाइल में पहले जेरूसलम होती है, मतलब इसमें रसूलुल्लाह की बाकी हुक्मात। हमारे साथ आलम भाई हैं, डॉक्टर साहब यहाँ के मदीने रहते हैं, वो भी इनसे गाइड लेते हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं, कुछ बता रहे हैं। असल में क़िबलतैन मस्जिद है, क़िबलतैन मस्जिद है। क़िबलतैन यानी कि दो क़िबलों वाली मस्जिद। दो रुख किबलों, ये एक ऐसी मस्जिद है जिसमें अब दो क़िबला तो दो हो नहीं सकते, क़िबला तो खाना काबा ही है अपना। ठीक है। असल में पहले जो नमाज़ पढ़ी जाती थी जेरूसलम की तरफ पढ़ी जाती थी, ठीक है। मस्जिद अक़सा की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पर हुक्म आया था कि आप अपना क़िबला चेंज कर दीजिए। ठीक है। तो ज़ोहर की दूसरी रकअत थी और उसमें रसूलुल्लाह ने क़िबला चेंज किया था। आप ये दिखाइए, ये पहले सिंबॉलिक मेहराब है, ये बनी हुई है। पहले ये थी यानी कि इस साइड में एकदम 180 डिग्री से एकदम वो लोग टर्न हुए थे। और आजकल जो नमाज़ पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है वो इस डायरेक्शन में पढ़ी जाती है, खाने काबा की डायरेक्शन में। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। मैं आपने किबला देखा मस्जिद अक़सा, पहले जो नमाज हो रही थी और जो किबले का रुख था वो किबले का रुख मस्जिद अक़सा की तरफ। मैंने डॉक्टर साहब से एक बहुत प्यारा सवाल किया, उन्होंने जवाब भी दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब देखें, जब नमाज ज़ोहर का वक़्त था और जो हुक्म आया अल्लाह की तरफ से कि ये हुक्म अबदी है और कुरान की आयत भी है, तो भाई पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिमत जो है नमाज़ पढ़ रहे, अचानक जब कुरान में आयत नाजिल होती है, ज़ोहर की नमाज़ होती है, तो आगे रसूल खुदा, पीछे नमाजी और पीछे जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम, कुछ असहाब थे, 6 से 7 उनकी तादाद है। तो हुक्म जब आ जाता है तो रसूल खुदा जब ये टर्न लेते हैं क़िबला की तरफ, क्योंकि आपकी ख्वाहिश थी दिल में कि अल्लाह जो अगर खाना काबा को हम मुसलमानों के लिए जो है सजदे का रुख कर दें और क़िबला कर दें तो बेहतर है। तो अल्लाह ने उस आवाज़ को सुन लिया। तो रसूल खुदा की वो दुआ जो कबूल हुई नमाज की हालत में, रसूल खुदा जब इधर टर्न होते हैं तो फिर पेश इमाम जो है वो पीछे हो जाता है और नमाजी जो है वो आगे हो जाता है। तो ये क्या मामला है, माजरा है। तो फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि तारीख ने बताया कि जो पीछे था वो इमाम अली अलैहिस्सलाम सबसे पीछे थे और यहाँ पे एक वाहिद नमाज है जिसमें दो जो है पेश इमाम है, रसूल खुदा और इमाम अली अलैहिस्सलाम। जब 2 रकात पढ़ी गई उसमें रसूल खुदा पेश इमाम थे। जब 2 रकात दूसरी जो ज़ोहर की पढ़ी गई उसमें पेश इमाम जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह अगर कोई और होता तो यहाँ पे एतराज़ बनता था कि रसूल ने किसके पीछे नमाज़ पढ़ी और क्या माजरा था और क्या वो ये उनकी फजीलत थी कि भाई। तो ये मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलतों में से एक फजीलत है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ाई है और 2 रकात रसूल खुदा ने पढ़ाई है। और मस्जिद क़िबलतैन की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे 2 रकात मस्जिद अक़सा की तरफ पढ़ी गई और 2 रकात मस्जिद क़िबला की तरफ जो है खाना काबा की तरफ। अल्लाह आप सबको ये ज़ियारत नसीब कर। चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह की वो जो रसूल अल्लाह की वो ख्वाहिश जो अल्लाह ने पूरी की कि खाना काबा को मेरा दिल चाहता है कि हमारा जो है क़िबले का रुख और नमाज का रुख यहाँ पे होना चाहिए। अल्लाह ने कबूल किया। माशाल्लाह ये मस्जिद क़िबलतैन, इसकी खूबसूरती क्या ही आज भी मेहराब के वो लगे हुए माशाल्लाह निशान। मेरे मौला मुश्किल कुशा ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ाई है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन के नाना ने नमाज़ पढ़ाई है। मैं कुर्बान जाऊँ यहाँ पे उनके कदम है। माशाल्लाह जैसे जैसे हालात और ज़िंदगी तब्दील होती जा रही है, मस्जिदों में मकामात में भी खूबसूरती बढ़ती जा रही है।
یہ تو مسجد قبلتین ہے جس کا بعد میں یہ محراب بنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو وہ مقام کیا یہی تھا یا پھر وہ مقام اس محراب کی طرف تھا؟ میرے جو ہے وہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر مسجد یہی ہے تو اس کا محراب پہلا یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرف جہاں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو وہ محراب جو ہے وہ مسجد کے اس کونے پہ ہوتا ہے دیوار کے جو کہ جہاں وہ سمت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلے نماز جو ہے یہاں ادا کی گئی ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر محراب جس طرح بنایا گیا ہے یہی اسے معلوم ہوگا۔ یہ محراب ہے مسجد اقصیٰ کا پہلے، یعنی اس کے نیچے یہ جگہ ہوا میرے خیال سے ہونی چاہیے، اور یہاں سے پھر جب وہ خانہ کعبہ کی طرف جو سمت رخ کی گیا تو پھر اس کا محراب یہ بنایا گیا۔ بڑا یہ ہو یا وہ پوری مسجد جو ہے بابرکت ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حسنین کے نانا نے یہاں ان کے قدم پڑے ہیں، اور مولا مشکل کشا شیر خدا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہے امامت کی ہے 2 رکعت یہاں پہ، اور 2 رکعت رسول خدا نے، اور 2 رکعت مسجد اقصیٰ اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف۔ مولا مشکل کشا کی شان دیکھیں نا، اللہ اکبر۔ یہ مسجد قبلتین ہیں۔ ہم جو امام حسین کے چاہنے والے اور عزادار ہیں، کیا کریں؟ جہاں جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہیں وہاں پہ مولا علی کا ذکر بھی ہے، ان کے فضائل بھی ہیں اور ان کے نشانات بھی ہیں، اور ان کی منزل وہاں پہ رسول اللہ نے بیان بھی کی ہے، اور اللہ نے بھی دکھایا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں کس مقام اور منزل پر ہیں، اور اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ کے نزدیک کیا منزل اور درجہ ہے۔ تو مسجد قبلتین ماشاءاللہ جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی۔ اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا ہوں۔ مزید میری کوشش ہوگی کہ بہترین طریقے سے ویڈیو بنا کے آپ کو پیش کی جائے۔ مسجد قبلتین ماشاءاللہ کافی بڑی ہو چکی ہے، اور اس بلندی پہ واقع ہے کہ ماشاءاللہ زائرین بڑے سرخرو ہو کے آتے ہیں۔ بڑی زیارات میں سے مدینے کی ایک زیارتوں میں سے یہ بھی ہے۔ اس مسجد میں پوری دنیا کے زائرین آتے ہیں، کیونکہ مدینے سے جب وہ زیارت کر لیتے ہیں پھر اطراف کی زیارتوں میں سے اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ زیارت کر لیا، ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ۔ خوبصورت مینار، موسم بھی بہت پیارا ہے، اور دوسری زیارتوں کو بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں، زیارت کراتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ ہمارے دوست ہیں ابو عبداللہ عبدالکریم، اس کے لیے بھی بہت دعا گو ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ان کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے وقت دیا اور یہاں پہ وہ لے کر آئے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ وہ خود ہمارے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ دوسری زیارت جو ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ اطراف میں جتنے بھی۔